اگلی شرط فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے؟ یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں پر عذاب کیوں فرماتا ہے؟ دنیا میں تم پر مصیبتیں، آفتیں، بلائیں اور عذابات کیوں آتے ہیں، اور آخرت میں تم پر عذاب کیوں آئے گا؟ یعنی اس بات کا تو تمہیں بھی اقرار ہے کہ گنتی کے چند دن تم جہنم میں رہو گے، تو سوچو کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو تمہارے دعوے کا جھوٹا ہونا اور تمہارے دعوے کا باطل ہونا تمہارے اقرار سے ثابت ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات میں سے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخشتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یبین لکم، کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک 569 سال 569 سال کی مدت دنیا نبی سے خالی رہی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے اور اس نعمت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سخت حاجت کے وقت اللہ تعالی نے تم پر یہ عظیم نعمت بھیجی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اب حجت لازم ہو گئی اور عذر ختم ہو گیا۔ اب یہ کہنے کا موقع نہ رہا کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم کہو ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں۔ بشیر نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے، نذیر گناہگاروں کو ڈر سنانے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کو سب قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو، ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔